نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، آج ہم رمضان شریف کا 7th ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کی ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں. جو لوگ میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کا شروع کا حصہ ہے، اور یہی آیت میں آخری میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامران ہونے والے ہیں. کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اگر کامیابی کا جو اس کا تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے کامیابی کا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اتباع رسول میں آتے ہیں، جو اتباع رسول کرتے ہیں، جو اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اولئک هم المفلحون. سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں. اگر اللہ کی رضا کا حصول چاہتے ہو تو رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رضا کا حصول چاہتے ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی پڑے گی. اللہ کے حضور اگر کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پہ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اتباع کی وہ اللہ کی اتباع کی. جو میرے رسول کا حکم مانا وہ اللہ کا حکم مانا. یہاں پر اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا حضور کی اتباع میں چھپی ہوئی ہے. جو کوئی حضور کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی کامیاب اور کامران ہونے والا ہے. جو حضور کی اتباع کرتا ہے وہ خدا کی اتباع کرتا ہے. جو حضور کے حکم کو مانتا ہے وہ خدا کے حکم کو مانتا ہے. فقط اطاع اللہ، وہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر جس کو حاصل ہے اسی کو خدا کی محبت حاصل ہوگی. بغیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حضور کی محبت سے تمہارا سینہ خالی ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ فضول ہے. اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو حضور کی رضا آپ کے لیے ضروری ہے. اولئک هم المفلحون کے لیے اللہ تعالیٰ وہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے جو حضور کی اتباع کرتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں، مگر اللہ چاہتا ہے حضور کی رضا. اور آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہیے کہ وہ میری پیروی کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کی فرما برداری ضروری ہے. جبھی تم جس دعوے میں پکے ہو، سچے ہو. اگر تم
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करते हो तो यही दावा कामयाब है अल्लाह की बारगाह में। अगर रज़ाए इलाही हासिल करना चाहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी, रहमत आलम की मोहब्बत हासिल करनी पड़ेगी। जब ही तुम खुदा के दावे की मोहब्बत के सच्चे कहलाते हैं। सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, जो कोई अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है उसको चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे, हुजूर की इत्तिबा करे, इताअत करे, पैरवी करे, हुजूर की गुलामी करे। तो ये अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करने का वादा कर रहा है, ऐलान कर रहा है अल्लाह। अगर जो कोई ए हबीब अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो उनको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, और जब पैरवी करते हैं तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है तो उसको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, पैरवी करे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, और अल्लाह बहुत गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और एक आयत में अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 151 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिहि, और जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का, उसके रसूलों का इनकार करते हैं। इसी आयत में सूरह निसा आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला इसी आयत में फरमा रहा है, जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, उसके रसूलों का इनकार करते हैं, और अल्लाह को और रसूल को जुदा करते हैं, कुफर और ईमान के बीच में कोई राह निकालने की कोशिश करते हैं, यही लोग काफिर है कह रहा है। अल्लाह को जुदा करते हैं, रसूल को जुदा करते हैं, यही लोग काफिर है, और इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। वईद सुना रहा है। क्यों? जहां जहां अल्लाह का जिक्र आया, जहां जहां अल्लाह ताला की इताअत का जिक्र है, वहीं पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र आया है। अल्लाह के हुक्म का जिक्र आया है, वहीं पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का जिक्र आया है। पता चला ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपसे मोहब्बत नहीं करता वो मेरी मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता। अगर खुदा की रजा का हुसूल चाहते हो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी पड़ेगी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करनी पड़ेगी। ऐ हबीब, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, आपके दर को छोड़कर मेरे दर पर आने वाला है उसको मैं धुतकार दिया करता हूं। जो हुजूर की नहीं मानता, हुजूर की इत्तिबा नहीं करता, हुजूर के हुक्म को नहीं मानता, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ हबीब, खुदा भी कुछ नहीं देता तुम आपकी रजा के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी रजा के बगैर या रसूल अल्लाह, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए मेरे खुदारा या रसूल अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला कैसे अपने हबीब का जिक्र कुरान शरीफ में बयान कर रहा है। और सूरह माइदा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, इताअत करो मेरे हबीब, इताअत करो खुदा की, इताअत करो मेरे हबीब की, मेरे रसूल की इताअत करो। हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो मेरे हबीब का, मेरे रसूल का, मेरे महबूब का। जो कोई अगर हुजूर की इताअत करेगा वही कामयाब और कामरान होने वाला है। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, पैरवी करेगा, गोया वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, अल्लाह के हुक्म को बजा ला रहा है। अपनी जिंदगियों में हुजूर की इताअत जरूरी है, और खुदा की, अल्लाह के हुजूर अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो हुजूर की इताअत जरूरी है। अल्लाह के हुजूर कामयाब और कामरान होना चाहता है, हुजूर की पैरवी जरूरी है।
حضور کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے حبیب نے اس کو چوما ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وضو کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے وضو کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، میں بھی ایسا ہی مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کا چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ تو حضور ارشاد فرمانے لگے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چکر لگایا تھا، میں بھی ایسا چکر لگا رہا ہوں۔ گویا صحابہ اکرام اجمعین بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیسا دیکھتے تھے ویسا ویسا اپنی زندگیوں پر عمل کرتے تھے، زندگیوں میں عمل کرتے تھے۔ حضور کو جیسا دیکھتے تھے ویسا ہی عمل کرتے تھے، اپنی زندگیوں کو ویسا گزارنے کی کوشش کرتے ویسا گزارتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ چومتے ہیں فقط یہ کہ میرے آقا نے چومنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وضو کر کے مسکرا رہے ہیں اس لیے کہ میں نے آقا کو دیکھا ہوں ایسا مسکراتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کا چکر لگا رہے ہیں، میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی گھوڑے کا چکر لگائے، میں بھی ایسا لگا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ایسا کیا، میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ایسا عمل کیا، میں بھی ایسا عمل کر رہا ہوں۔ گویا صحابہ اکرام ایسا ہی عمل کرتے تھے، جیسا حضور کو دیکھتے تھے ویسا عمل کرتے تھے اپنی زندگیوں میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کر رہا ہے وہیں پر اپنے حبیب کی اطاعت کا ذکر کر رہا ہے۔ جہاں حکم اللہ کا حکم بجا لانے کا ذکر کر رہا ہے وہیں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سورہ نساء میں 59 میں بھی آیت میں بھی اللہ اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی، تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامران ہو جاؤ۔ کامیابی کے کوئی تصور ہی نہیں ہے، بنا حضور کی پیروی کے، حضور کی اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ کے حضور اگر کوئی کامیاب اور کامران ہونے والا ہے وہ حضور کی اطاعت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اطاعت کرنی پڑے گی تو کامیاب ہوگا، حضور کی رضا حاصل کرنی پڑے گی تو کامیاب اور کامران ہوگا۔ جو اے حبیب جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، آپ کے در کو چھوڑ کر میرے در پہ جو آتا ہے میں اس کو دھتکار دیا کرتا ہوں۔ اور 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر کوئی جانوں پہ ظلم کر لو، امت محمدیہ جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں جاؤ کا فرما رہا ہے، جاؤ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے، جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ یہ وہ بارگاہ ہے اگر وہاں جا کر اگر تم توبہ کریں گے تو حضور آپ اس اللہ سے سفارش کریں گے تو اللہ کو توبہ کرنے والا پائیں گے، فرما رہا ہے توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ حضور کی جب لبے یعقوبی لبے جنبش دے دیے ہیں، حضور نے اے اللہ حضور ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پاؤ گے، فرما رہا ہے، گناہیں معاف ہو جائیں۔ حضور کی ادب سکھا رہا ہے۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کے حبیب دے دیے اسے لے لو، جس سے منع کیے اسے رک جاؤ۔ دیکھیے جو حضور دے دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے دیے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
دیکھیے اطیع اللہ و اطیع رسول کا کیسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. ہر مقام پہ بے شمار متعدد مقام پہ قرآن شریف میں بے شمار مقام پہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر اطاعت کا ذکر آیا ہے وہیں پہ حبیب کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. اب یہاں پر سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے دیے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. عظمت مصطفیٰ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے امت محمدیہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر تم آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اپنی سینے میں اجاگر کرو، اپنی نسلوں میں اجاگر کرو. تم ہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں. اگر کسی تمہاری زندگیوں میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، حضور کی ذات کو آئیڈیل بناؤ. بہترین ذات ہے اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کر رہا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہیں فرما رہا ہے میرے حبیب کا ذکر کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، میری اطاعت ہے. کہیں فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور تم پر رحم کیا جائے گا. کب؟ نماز ادا کرے، زکوٰۃ عطا کرے، حضور کی اتباع کرے تو اللہ ان پر رحم فرمائے گا. بے شمار متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ذکر خدا ہوئے وہاں وہاں حضور کا ذکر ہے. تو فرما دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کامیابی کا کانسیپٹ ہے، کامیابی کا اگر عنوان ہے تو حضور کی اتباع ہے، حضور کی محبت ہے. بغیر اللہ جو کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بغیر اتباع رسول کے وہ جھوٹے ہیں، وہ ان کا دعویٰ فضول ہے. اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور کی اتباع کرو، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان پہ رحم فرمائے گا اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں اجاگر کر دے، ہم سرکار کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو چلنا آسان فرما دے. اے اللہ اس ویڈیو میں کچھ خامی بولنے میں کچھ خامی غلطی ہے تو محض تو اپنے فضل و کرم سے معاف اور درگزر فرما اور حضور کی محبت اور حضور کی غلامی نصیب فرما. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.